اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں بتاؤں گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے میں بیان ہیں۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کے واقعہ بیان کرنے اور اس کے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد آیا تو ہر شخص کو اپنا آپا اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، دائیں بائیں خوب گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں، دیکھو تم ثابت قدم رہنا، سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور باغ ہوگا، اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے، اس سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسے کہ خلیل اللہ علیہ السلام پر نبوت کی آگ ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا نا؟ وہ اقرار کرے گا، اتنے میں دو شیطان اس کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہ یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے گا، بٹھائے گا، یہ خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو خدا کا دشمن ہے، دجال ہے، خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن میری امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا تو زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہیں مانیں گے، اس وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ جب دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا تو لوگ اسے خدا مان لیں گے، اس وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی، ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین ممالک کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راہ پر فرشتوں کی کھلی تروالیں لیے ہوئے پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سبحہ کی انتہا حد پر قریب تو وہ سبخہ کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینے میں 3 بھونچال آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جتنی قدر منافقہ عورت ہوگی وہ سب مدینے سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کے چیل کو الگ کر دیتی ہے۔
اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اولاً تو وہی ہوں گے، بہت کم اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا ایک امام ہوگا اور وہ امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ امام پچھلے پیروں پیچھے ہٹے گا تاکہ آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہوگا آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو، پس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں کا سونا ہوگا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا، لیکن آپ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، یہاں آ کر اسے مار ڈال۔ ہاں ایک درخت ہے، تو ببول کا درخت ہے، یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے لیکن پھر بھی نقصان کچھ نہیں ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو، تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفیدی چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کا ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے گی اور سیر ہو جائے گی، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر سخت قحط سالی ہوگی، پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا تیسرا حصہ کم ہو جائے گا، پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 کم کر دے، تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا، نہ زمین کی کوئی رودگی پیدا ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جس سے خدا چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو بھی سکھا دیں بلکہ لکھوائیں تاکہ انہیں بھی یاد رہے۔ تفسیر ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270، 271، 272 تک اس میں یہ موجود ہے۔ تو ناظرین اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔